जब जज साहब चले गए तो खान साहब ने कहा मुझे हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया जी ये सजा हुई है, जिस पर वो मुस्कुराए। सो उसमें ना जज थे ना हम थे। मेरी इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई ही प्रोसीडिंग्स के बाद है। सो इससे आगे फैमिली आपको बताएगी, सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे। लीगल में मैं इसको यहीं तक रखूंगा। सलमान साहब बताएं, आपने ये फरमाया कि आज इलीगैलिटी कमिट की और हमें सुना नहीं गया, हतमी दलाल नहीं सुने गए, जबकि 16 अक्टूबर को आप लोगों ने हतमी दलाल जमा कराए थे और फिर उसके बाद हुकूमती जवाब भी आ गया था, और लीगली आज कोई उस पर बात करना चले सिर्फ एक ही मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया 59 पैराग्राफ्स 59 पेजेस 32 पैराग्राफ लिखे हुए साइंड। सो बहस मुकम्मल होने से पहले फैसला लिखा हुआ था, यही बात काफी है। सो अभी ट्रायल ही नहीं मुकम्मल हुआ था सर। सलमान अकरम राजा साहब, पार्टी अब क्या करेगी जब सजा हो चुकी है? अपील में जाएंगे? मैं इमरान खान का मैसेज दे रहा हूं। एक तो देखिए 2.5 साल में मैंने तो थोड़ी बहुत लीगल सीख लिया। अब मैं चाहूंगी कि आप सारे भी इधर मौजूद होते, आप भी थोड़ा सा लीगल चीज़ें हमारे लॉयर से सीख लें, क्योंकि आपने ठीक से फॉलो नहीं किया होगा कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है पिछले 2.5 साल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैं आपको जैसे सलमान सफदर ने हमें फ़ोन किया रात को, आपको पता है कि लाहौर में कितनी धुंध होती। मैं इधर थी, मेरी बहनें लाहौर में थीं और मेरे कज़न लाहौर में थे, और ये उस धुंध में इन्होंने जान के किया। उनको पता है लाहौर में कितनी धुंध है। सलमान सफदर वगैरह बड़ी मुश्किलात का सामना करके इस मतलब ख़तरनाक हालात में यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ क्योंकि आप मीडिया को तो पता है, लेकिन मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको बता दूँ, यहाँ एक नाका लगाया गया कोई 1 किलोमीटर पहले, हाँ 1 किलोमीटर पहले इस पिंडी की तरफ से, और 1 किलोमीटर वहाँ पे गोरखपुर में, और यहाँ पे भी नाका लगाया गया जहाँ हम अभी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी कर देते हैं, और उस पुलिस का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को पंजाब पुलिस रोक देती है जेल के दरवाजे से पहले, ताकि जब जेल के दरवाजे पे जो पुलिस खड़ी है वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे, जब वो कहेंगे कि हम कैसे अंदर फैमिली को भेज दें, कैसे जो रिकॉर्ड पे लॉयर्स हैं उनको भेज दें, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। और यहाँ पे सलमान राजा साहब और हम खड़े थे, और दूसरी तरफ मेरी बहनें और मेरे कज़न, दोनों तरफ हमें रोक लिया गया। सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं, और जो इन्होंने हमें भी बताया था कि आज रिबटल आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और सेंटेंस ये शायद बाद में सुनाएं। तो ये जो जल्दी थी, हमारा ये ख्याल था कि क्या पता हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगाने लगे हों उसका अलकादिर का, ताकि डोगर साहब 1 साल के बाद उसके अंदर सुनकर उसके अंदर बेल दे दें, क्योंकि ये सिक्योर कर लेंगे कि इसके अंदर सज़ा दे रहे हैं। देखें, इमरान खान ने आज जो सलमान सफदर के साथ जो थोड़ी बहुत, ये इन्होंने आपको ठीक से समझाया नहीं, कहते वहाँ इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी थी, वो मैन हैंडल कर रहे थे, सलमान सफदर को मैन हैंडल किया। बुशरा बीबी और इमरान खान पे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि उनको तकरीबन घसीट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पैनिक ये था कि सलमान सफदर से इमरान खान कोई गुफ्तगू ना कर सके, इसलिए जाते साथ ही सज़ा सुना दी गई। इन्होंने सुनी भी नहीं, ये अभी आए अंदर और उनको सज़ा सुना के जज उठ के चले गए। देखें, इमरान खान ने उसके बावजूद थोड़े से पैगामात सलमान सफदर के हाथ भेजे थे, जो उन्होंने अभी हमें डिटेल में बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा सख्त दुख है जो मेरी बहनों के साथ और ख़वातीन के साथ जेल के बाहर हो रहा है। हालांकि हमने काश हम सलमान सफदर को ये कह के भेज सकते, हमें ये नहीं पता था, हम खुद नहीं अंदर जाएंगे, कि मत फिक्र करें हमारी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मजबूत खड़े हैं। सिर्फ हम नहीं खड़े, आपके लोग भी माशाल्लाह खड़े हैं, और आपके बच्चे भी खड़े होते हैं, ख़वातीन भी खड़ी होती हैं, और कोई नहीं डर रहा, और हमें तकलीफ़ हो रही है कि उनको तकलीफ़ ना हो। उन्होंने ये बताया
کہ جیسے یاسمین راشد ہو گئی، مارنگ بلوچ ہو گئی، یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ آئسولیشن میں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے خواتین پہ بات کی. پھر انہوں نے بتایا اپنا اور بشرا بی بی کا، کہتے ہیں ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے بشرا بی بی اور عمران خان کو. انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں ٹی وی، آپ اگر کوئی قید میں جا چکا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ کرنے کو ہو تو آپ کے لیے پاس قرآن ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، اور پورے جیل میں ہر مجرم کو، ملزم کو ٹی وی دیا جاتا ہے. ساروں کے پاس ٹی وی ہے سوائے بشرا بی بی اور عمران خان کے. اور اس لیے یہ آئسولیشن کر کے یہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. انہوں نے دوبارہ دہرایا کتابیں. ہم نے جج امجد کو کہہ کے کوئی 2 ہفتے ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ہم نے جب میرا کیس چل رہا تھا جج امجد صاحب کے سامنے، تو میں نے ان کو کہا، اپیل کر کے ان کو دی کہ یہ 11 کتابیں ہیں، یہ عمران خان کو مہربانی سے پہنچا دیں. ان کو نہیں پہنچائی جا رہی. انہوں نے جج صاحب نے پہنچا دی تھی، لیکن جج صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں سن رہا. تو انہوں نے اپنے ٹارچر کی بات کی ہے. یہ غیر انسانی جو ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کے اوپر، یہ بڑا سخت اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سمجھ لیں کہ ایک تصویر نکلی تھی جس کے اوپر لوگوں نے، میں نے کہا تھا اور میری بہنوں نے، ہم نے جب تصویر دیکھی ہم نے کہا یہ تو بالکل عمران خان کی تصویر ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ اے آئی تھی. میں نے کہا اس عمر میں آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اے آئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی. لیکن اس تصویر میں جب ہم نے آخری دفعہ دیکھا ہے، عمران خان بالکل اسی طرح ہی تھے، ماشاءاللہ صحت مند، مضبوط اور اسی طرح ہی لگتے ہیں. اس لیے ہمارے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر سے دہراؤں گی عمران خان ورزش کرتے ہیں اور وہ صحت مند ہیں. علیبہ صاحب یہ بتائیے، دیکھیں ایک سیکنڈ میں نے بھی ختم نہیں کیا. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لا ہے، جو انصاف کا نظام، جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانیں جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے. ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے، اور پی سی او ججز. پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے، اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو، جس کو یہ دفن کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف اور رول آف لا کے لیے کھڑے، عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور جو پی سی او ججز ہیں، جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں، وہ پی سی او ججز ہیں. اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز. آپ قوم کو اس میں فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام، جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ یہ پی سی او ججز ہیں. یہ بتایا. اگلا کیا تھا؟ اچھا، عمران خان نے یہ کہا. اچھا، اس کے آگے ایک چیز عمران خان نے بڑی واضح طور پہ کہی ہے اس بار، اور آپ نے ہمارے سے بھی یہی سنا ہوگا کہ عمران خان ایک شخص کے نام لیتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ میری فوج ہے، اور میں اس کے بالکل اس کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی. جو یہ جان جان کے کہتے ہیں کہ آپ نے اداروں کو اٹیک کیا ہے. عمران خان نے یہ اخبار میں ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا، اس پہ انہوں نے کہا یہ میری فوج، میں پھر سے دہرا رہی ہوں، اور یہ پاکستان قوم کی فوج ہے، اور میں اس کے خلاف آج تک بات نہیں کی. لیکن اسی طرح انہوں نے کہا جو میرے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے، اس کے لیے کرنل ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں عاصم منیر کا نام لیتا ہوں تو میں ایک شخص کا نام لے رہا ہوں. وہ کوئی ووٹ لے کے تو پاکستان پہ نہیں بیٹھے، وہ کوئی ریفرینڈم کرا کے بھی نہیں پاکستان کے اوپر بیٹھے. وہ جیسے میں کہہ چکی ہوں، انہوں نے نہیں یہ لفظ استعمال کیا، میں کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے.
اور آپ پوری فوج کو اس کے ساتھ اکویٹ نہیں کر سکتے. جس طرح آج آپ مشرف صاحب کا نام لیتے ہیں اور آپ کبھی نہیں کہتے کہ پوری فوج خراب تھی. آپ سارے ہمیشہ کہتے ہیں مشرف ڈکٹیٹر تھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا اور جمہوری نظام انہوں نے خراب کیا. تو اگر آپ آج عاصم منیر کا نام لیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے انچارج ہیں, تو عمران خان کہتے ہیں میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں, لیکن جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے. یہ بات ہوگی. پھر عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز, جو انہوں نے سلمان صفدر کو بھی کہا کہ آپ میرے کیسز ہائی کورٹ میں لگائیں, کیونکہ آپ جو پروسیجر کرنا ہے, جو بھی حالات ہیں کہ ججز کے یا کیسز جو کورٹس کے, آپ ہمارے کیسز لگوائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں رول آف لا کے لیے انہوں نے آئی ایل ایف کو کہا ہے کہ لائرز کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط ہوں, وہ اس وقت آگے بڑھیں گے. اور یہ سلمان راجہ صاحب کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ اس وقت آگے فرنٹ فٹ کے اوپر فرنٹ رول جو ہے وہ آئی ایل ایف کو کرنا ہے. پھر عمران خان نے اگلی بات کی, جو میسج دیا ہے وہ سہیل افریدی کے لیے دیا ہے. انہوں نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اور جو آخری چیز عمران خان نے کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جد و جہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں.